الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کلام ہونے کی دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اور وہ یہ کہ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن پر غور کر کے دیکھیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر اللہ کی کلام نہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اختلاف ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اگر انسان ظاہری نظر سے قرآن مجید پر غور کرے تو اس میں کئی اختلاف نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ الہ العالمین رب ارض و سما نے جس کی بات سب سے پکی، سچی اور اچھی ہوتی ہے، کئی قسمیں اٹھا کر ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں، خالق کائنات کے الفاظ ہیں، اور ایک قسم نہیں بلکہ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ نے بات کی ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر خود اللہ ہی فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ انسان برباد ہو، تباہ ہو جائے، مار دیا جائے، اگر اس کو کوئی نہ مارے تو یہ بڑا ہی برا ہے، بہت برا۔ اس نے تو یہ بھی غور نہیں کیا کہ میں بنا کس چیز سے ہوں اور کرتا کیا پھرتا ہے۔ بظاہر اختلاف ہے نا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے قسمیں اٹھا کر کہ انسان کو ہم نے سب سے بہتر بنایا، اور ایک طرف خود اللہ پاک ہی فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ بلکہ اس سے اگلی بات بھی اللہ نے کہہ دی ہے، فرما وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اب ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک طرف کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ تو حقیقت بات پر اگر پہنچیں تو اختلاف کوئی نہیں، کیونکہ منطق کی کتابوں میں اختلاف کی بڑی بات ہوتی ہے، تو وہاں اختلاف کے لیے 8 شرطیں رکھی گئی۔ کسی بھی چیز میں اختلاف کے لیے 8 شرائط ہیں، تب اختلاف ثابت ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر
اگر ایک ہی انسان کے متعلق یہ خبر دے کہ میں نے اس کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں نے اس کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، بظاہر یہ اختلاف ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ رات کو سویا ہوا تھا، دن کو نہیں سویا ہوا تھا، تو کوئی اختلاف نہیں۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات میں اختلاف نہ ہونا یہ اللہ کی کلام ہونے کی نشانی ہے۔ اب اختلاف بظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے متعلق اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ اور لوگ ہیں، اور جن کے متعلق یہ کہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ اور لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن میں سے، بس یہ غور کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بات کیا کی ہے؟ وہ لوگ ہیں جہنم کے لیے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں لیکن وہ دل سے کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے۔ آج کل ماشاءاللہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بہت ہی ہوشیار تصور کرتا ہے، خصوصاً جس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل آ جائے نا، وہ تو بندے ہی ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں آپ ٹچ موبائل رکھو، میں تو لینا ہے میرا موبائل ہے، یہ تو میرے پاس رہنا تو مجھے کام دیتا ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نے لیا ہوا ہے، میرے موبائل کی طرف آپ کا دھیان کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے کہ ان کے دل ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، پمپنگ ہو رہی ہے، خون سارے جسم کو ایک ایک بال تک پہنچ رہا ہے، لیکن دل کا جو اصل کام تھا وہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان بھی ہیں وہ سنتے نہیں۔ تھی آپ کو کہ ماشاءاللہ اسی تو پھر سارے ٹھیک ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا دل بھی کام کرتا ہے، آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، کان بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، ضرورت کے مطابق جو چیز دیکھنے کی اجازت ہے دیکھو، جو آواز سننے کی اجازت ہے سنو، لیکن اصل جو ہے نا وہ چیز وہ قرآن ہے۔ اگر آپ قرآن کو نہیں سنتے، قرآن مجید کو نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے اور اسے سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی تو دنیا میں ہم نے ٹائم دے رکھا ہے، لیکن جب وقت آئے گا نا حساب کا، اس وقت پھر بات بن جائے گی نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، پھر ہم پاؤں اور سر کا فرق مٹا دیں گے اور اس کو الٹا لٹکا دیں گے، اس کو جس طرح پاؤں پر چلنے پر ہم نے قدرت دی ہے اس طرح سر کے بل چلنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ اس نے سر اور پاؤں کا فرق ہی کوئی نہیں رکھا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ساری رمضان کی برکتیں قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات آپ نے مجھے کہیں کام بھیجا، میں واپس آیا آپ کو رپورٹ دینے کے لیے، تو آپ کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا بات تو اسی وقت ہوگی نا جس وقت آپ نماز سے فارغ ہوں گے، تو میں بھی نماز شروع کر دیتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، نماز شروع کی، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کو اللہ نے سکھایا اور پڑھایا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے ماہر قرآن کے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر بتایا کہ مجھے تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے تجھے قرآن سنانے اور تجھ سے آپ سے قرآن سننے کے لیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھیجا تو اللہ نے ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ اللہ سمانی لہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے بات چیت کرتے ہوئے کسی صحابی کا کبھی نام نہیں لیا۔ ویسے تو قرآن جی میں فرعون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کسی صحابی کے حوالے سے اس کا نام لے کر بات کی ہو، وہ اکیلے ہیں حضرت ابی بن کعب، اور اس کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں جب آپ نے ہاں کہا نا میں بے قابو ہو گیا، زارو قطار ہونے لگا، میرا نام اللہ نے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن مجید آپ پڑھ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی شروع کر دیتا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ یرکع عند المئہ 100 آیت پڑھ کے نا رکوع کریں گے، لیکن مزہ نبی پاک بڑھتے ہی گئے۔ میں نے کہا یرکع عند المئتین 200 پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن مزہ آپ پڑھتے ہی گئے۔ آپ نے سورۃ بقرہ مکمل کی، میں سمجھتا تھا مکمل ہونے پر رکوع ہوگا، لیکن آپ نے سورۃ نساء شروع کر دی، وہ بھی پوری پڑھی، سورۃ آل عمران شروع کر دی، وہ بھی پوری۔ 5.25 پارے امام کائنات نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جب رمضان ہوتا تھا حضرت جبریل آتے تھے اور نبی پاک کو قرآن سناتے تھے، اور نبی پاک ان کو قرآن سناتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ان کو یاد نہیں ہوتا تھا، جس طرح ہمارے قاری لگتے ہیں سارا دن جناب لگے رہتے ہیں، پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یحرک شفتہ، بسا اوقات اپنے ہونٹ ہلاتے تھے، یرید ان یحفظ، قرآن جی یاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اسے جمع کرنا پڑھانا ہمارا کام ہے، آپ تکلیف محسوس نہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے، جی دور نکالنا ہے۔ اللہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کبھی دور نہیں کیا تھا کسی سے، اللہ کو فضل ہے۔ تو وہ دور ہے اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن مجید یاد نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے کا اللہ کا حکم تھا، اور سب سے زیادہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اب ہمارا حال جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بیان سنا ہے، خطاب سنا ہے، بات بالکل واضح ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس معاملہ میں نا غور کرنا چاہیے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ جن کے بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور سب کو اچھا نیک صالح بننے کا حوصلہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نعمت ہی ہے، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے
اس وقت دعا کی جب سمجھتے تھے کہ میری دعا بھی ان کو ایڈی جچدی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اذ نادى ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا نے دعا ایسے انداز میں کی کسی کو پتہ نہ لگے، اگر وہ بابا کرتا کی جان کے درجہ کرتا کی اذ نادى ربہ نداء خفیا، لیکن دعا کی ہے، اولاد حاصل کی ہے۔ یہ اولاد جو ہے نا نعمت بھی ہے اگر بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتنہ بھی کہا ہے اگر انسان نہ سنبھالے۔ تو اب کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، اب پہلے سے رنگ بدل چکا ہے، اب کچھ قربانیوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں جس چیز نے بھی اس سے دور کیا ہے وہ صرف دنیا کا مال ہے اور دنیا کی دولت ہے، اور کسی چیز نے دور نہیں کیا۔ اللہ اکبر! جبکہ دنیا کا مال دولت ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پکا فیصلہ کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 40 دن پانی، پھر 40 دن خون، پھر 40 دن تھوڑا سا، پھر پہیا۔ جس وقت بن جاتا ہے نا اسی وقت اللہ فرشتہ لگا دیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے کتنا وقت زندہ رہنا ہے، اور پھر اس کی خوراک رزق کا کیا انتظام ہونا ہے۔ یہ کام اللہ کا ذمہ، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ہم بہت ہی سیانے بنتے ہیں اور جو کام اللہ کا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو کام ہمارا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو جو اس کمزوری میں مبتلا ہیں انہی کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر دیں۔ صحابہ کرام نے اسے ناممکن سمجھتے ہوئے یہ کہا تھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سر کے بل چلا دیا جائے؟ فرمایا چلانے والا اللہ ہے، اس لیے ابھی وقت ہے۔ اللہ اکبر! اپنے آپ کو سنبھالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عمل ہے، حساب شروع نہیں ہوا۔ جب حساب شروع ہوگا تو پھر عمل کی اجازت نہیں ہوگی، ویسے بندہ آکھے گا۔ اللہ قرآن مجید کا انداز پڑھے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اللہ نے کسی کو نہیں کہنا کان پھاڑ، اپنے آپ ہی لوگ کا کان پھاڑ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ ناقص رؤوسہم ہوگا؟ اور معنی کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، قاری صاحب بیٹھے نے سجے کھبے کان پھڑاندے نے بال یہ پھڑاندے نے پھر بھی نہیں بال پھاڑتے، لیکن وہ تھے آپ ہی سارے کان پھڑے ہونے نے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ مولویوں کی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اس لیے یہ کچھ سناتے تھے ہم سنتے ہی نہیں تھے، یہ سکھاتے تھے ہم سیکھتے ہی نہیں تھے، یہ سمجھاتے تھے ہم سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ پڑھاتے تھے ہم پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ہون پتہ لگ گیا ہے یہ تو ٹھیک ہے سن۔ اس واسطے ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ وقت دے کر بھیج دو، نعمل صالحہ، سارے اچھے کام کریں، قرآن مجید پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، عمل کریں گے، خود بھی اس پہ چلتے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اعلان ہوگا پھر؟ ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پہلے سمجھانے والے نہیں آئے تھے، آئے تھے۔ اللہ اکبر! پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ بھلا قد جاءنا نذیر، قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ ہم نے ان کو جھٹلا دیا، تسی جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بھلیکھا ہے تہاڈا، اسی کو ماڑے ہاں، اور ماڑا تے قانون بھی نہیں سی،
لیکن گل جو بنی یاری دی تو یاری ابراہیم دی لا کے یہ قرون اوٹھے ہی بجا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ مال تھا زیادہ، کیوں جی؟ مال کی وجہ سے یاری تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا تھا اسلم، اسلم کا مطلب ہے پنجابی زبان میں کر دے جو کچھ ہے ہی۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میں نے پورا غور کیا ہے، میرے پاس کوئی شے اپنی نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب تیرا دیا ہوا ہے، میں کیسے دینے والا نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا ابراہیم ویکھ کے میں ازما لینا ہے، انہوں نے کہا مان کی گل نہیں ہوئی۔ اللہ نے پھر ویسے تو نہیں کہا لیکن خواب آیا، خواب پھر بچے کو سنایا، بچہ انی ارا فی المنام انی اذبح ہے ایسے فتوے لاج ہوئے حضرت ابراہیم گل کی کرن رہے جی میں خواب ہے ویکھیا تینوں ذبح کرنا ہوں، لیکن وہ ادھر ویکھو نا وہ لمحہ پہ گیا ابا جی تمہیں اللہ نے حکم دیا، تسی کو عام آدمی ہو، عام آدمی نہیں ہے، آپ نبی ہیں، نبیوں کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، یہ تو حکم ہے اللہ کا۔ عجیب ہوگا اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پترا ہے تیرے متعلق ہے نا، تو جوان ہے میں بڑھا ہوں، میں چھری لے گیا میں تو پاس جا میں کی کرا گا، کیا خیال ہے؟ اللہ انہوں نے کہا نا ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں نا۔ حضرت صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت سلیمان نے ایک دن کہا کہ اگلے سال میرے گھر 100 منڈا ہوئے گا، وہ 100 جنانی ہوئے تو 100 منڈا کو کھا دے گا، وہ 200 بھی کہہ دے اتنا بھی ٹھیک سی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بات تھے، انہوں نے کہا کل انشاءاللہ انشاءاللہ آکھو، لیکن وہ اور کام میں مصروف ہو گیا، انشاءاللہ کوئی نہ آکھا تو کھ بھی نہ ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ قالہا کانا دھرکن لحاجتے، اگر وہ کہہ دیتے تو 100 کا 100 ہی ہوتا اور جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہوتا۔ اللہ اکبر، انہاں انشاءاللہ کہہ دیتا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں پیسے تو ہے کوئی نہیں، میری یہ جو جان ہے یہ بھی تیری ہے، اس جان کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہوں وہ بھی تیری ہے، جو نیکی کرتا ہوں وہ بھی تیری ہے، میری زندگی بھی تیری ہے، میری موت بھی تیری ہے۔ اللہ نے اس ویلے پھر جس وقت لوگوں نے ان کو آگ میں گرایا تو اللہ نے فرمایا یا نار بن جا گلزار، یا نار، یا نار، یا نار، اے نار بن جا گلزار، اے میرا یار، یا نار اے میرا، اللہ اکبر۔ تو اتنے کچھ بھی نہیں ہویا، قارون نہ جانتے ہو قارون، قرآن جیز نے بیان کیے اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے کہ خزانوں کی صرف چابیاں جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جماعت سنبھالتی تھی، خزانے نہیں، خزانے کا تو صحابی کو ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ تم ہی کوئی بندہ بن، میں کیڑا اللہ میں نہ ویکھیا نہ میں مننا ہوں، یہ اللہ نے دیتا ہوتا تو تمہیں دیتا جڑے منتے ہو، میں تو منتا ہی نہیں، مینوں کیویں دیتا انہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اللہ نے میری پڑھائی کی وجہ سے، میرے اللہ اتنے علم کی وجہ سے میں نے پہلے سیکھا پڑھا پھر اس کے مطابق چلا، پھر اللہ نے مجھے دیا نا، پھر مجھے ملا ہے، اللہ نہیں دیتا کوئی۔
قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب وہ نکلتا تھا اپنے گھر سے ایسی شان و شوکت کے ساتھ کہ چنگے بھلے بندیاں دے منہ پانی آ جاتا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، کاش کہ اللہ ہمیں بھی اتنا دے دے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے دیکھو کہ اللہ کو خوش نصیب ہے۔ اس کی چال ڈھال اللہ کو پسند نہیں آئی۔ نہ وہاں کوئی آگ تھی، کیا خیال ہے، نہ وہاں کوئی آگ تھی، نہ وہاں طوفان تھا، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ زلزلہ آیا، نہ زمین پر، بس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تیرے اتنے ٹوٹتا میں چنگا نہیں لگتا۔ زمین آسمان اللہ کے فرما بردار ہے، زمین کھا گئی ہے، آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ اب حضرت ابراہیم کو اللہ نے نار کو بھی گلزار بنا دیا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں اور وہ بچا بھی نہیں۔ اس لیے یہ فرق ہے دونوں گروپوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان جیسے جو بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی خاص بات رکھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کیونکہ اصل بات ہی حضرت ابراہیم کی وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ، کوئی ابراہیم اکیلے کی بات نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اچھا تھا، اطاعت اور فرما برداری تھی اور صفائی اور خلوص تھا۔ دو باتیں ہیں کہ عبادت کی ہے تو ایسے انداز میں جیسے اللہ کو دیکھ لیا ہے یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اطاعت کی ہے، نافرمانی سے بچے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے۔ اس لیے جو بھی ایسا بن جائے گا وہ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ مسند احمد میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ نے جب زمین بنائی نا تو زمین ہلتی تھی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی تو فرشتے صرف دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے۔ اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، زمین رک گئی، وہ کیفیت اس کی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے فرشتے پریشان۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اسی تے اپنے آپ میں بڑا کوئی سمجھ نہیں تھے، یہ زمین بھی ساڑھے تو بات ہوتی ہے تو اردو بھی بات ہوں ہے تو حال من خالق کا شیء اشد من الجبال، کیا تیری مخلوق میں کوئی شے ایسی بھی ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت مضبوط ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ بھی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ لوہا ہے۔ پھر تو اور بھی ہون گیا نا، اور بھی ہے، لوہے تو بات کے بھی ہے، وہ بھی ہے۔ وہ کون سی؟ آگ ہے۔ تو آگ سے آگے پانی ہے، پانی سے زیادہ مضبوط ہوا ہے، تو پھر ہوا سے زیادہ مضبوط۔ اللہ نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ وہ شخص جو صدقہ کرے، یعنی وہ کام کرے جو اللہ کا ہے، صدقہ کرے لیکن اس انداز میں کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو کہ دایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ ہے سب سے زیادہ طاقتور، اس سے طاقتور کون سی چیز؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین، زمین سے بولو نا، بول گئے ہیں، بھول گئے ہو، زمین سے پہاڑ، پہاڑوں سے لوہا، لوہوں سے آگ، اور آگ سے پانی، پانی سے ہوا، اور ہوا سے ابراہیم۔ کیا آگ ساڑ دی بلا؟ آپ بھی اپنے اندر یہ کمال پیدا کر لیں، دنیا کی آگ بھی آپ کو نہیں جلائے گی، کیونکہ آگ جلاتی ہے لیکن کمزور کو،
طاقتور کو کوئی شے کچھ نہیں کہہ سکتی. ہمیشہ پانی لوگوں نے نیوے پاسے ہونا ہے, پانی نیوے پاسے ہونا ہے. اس لیے کوئی بات ہی نہیں. جب طاقتور ہے انسان تو اس کو کیسے جلائے گا؟ تو جہنم کی آگ تو ویسے ہی پھر اللہ نے حرام کر دی ہے. اس لیے عزیز بھائیوں, تھوڑا سا فرق کریں اور اپنا رستہ متعین کریں, اور اپنی اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کا دھیان رکھیں. اللہ اکبر. میرا تمہیں پتہ ہے میں تواڈے وچوں ہاں, تے یہ بھی تمہیں پتہ کہ میں ہن مسیتڑ ہاں. ٹھیک ہے, جمعہ پڑھا کے آیا صبح, لاہور ایک مسجد کا افتتاح تھا, مغرب کے بعد پھر ایک جگہ درس دیا ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. اور صبح میں نے نکلنا ہے, 3 جگہ پر جانا ہے. پہلے تفسیر دورہ پڑھانا ہے, اس کے بعد ظہر کے بعد نکلنا ہے, اور عصر کے بعد بھی پروگرام ہے, پھر رات کو عشاء کے بعد. دور بہت زیادہ. اللہ اکبر. تو الحمدللہ مجھے خود اس رستے پر چل کے یا اپنے بچوں کو میں نے اپنی کوشش کی ہے الحمدللہ, اور سب کو پڑھایا ہے, تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا خیال ہے؟ میرے پاس آپ کہیں کہ کوئی ایسی چیز جو میرے بھائیوں کے پاس یا خاندان کے پاس ہے میرے پاس نہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں. پیسے تھوڑے سے بد ہوں گے لیکن ادھر ہی رہ جانے دیں. کیا خیال ہے؟ وہ ادھر ہی رہ جائیں گے. پیسے نہ دینے کا پیسے والے کا حوصلہ ہوتا ہے, اور نہ ایسے کام میں جو بندہ مر جاتا ہے سب کچھ چھڈ کے. منڈن والے پھر من نہیں دینے. ابے دے بوجھے چوں انج نکلے اسی, وہ سیو چوں نکلے اسی بڑے. ایک میرے ملنے والے تھے, بڑے ہی اچھے باہر مولانا شاہ صاحب بیٹھے ہیں, صاحب بیٹھے ہوئے ان کے عزیز ہیں. تو مجھے بلا کر انہوں نے ان کو بھی بلایا, یہ بھی تھے, اپنے خاندان کے اور علماء بھی انہوں نے بلائے. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. تو ایک پلاٹ وقف کیا مسجد کے لیے. اللہ اکبر. تو موت ہو گئے بیچارے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے تو قبول کر لیا ہے, لیکن بالا نہیں ہے قبول کیتا. اس کی وجہ سے اور بیدی سیوی جو انر بھی یہ نکلے وہ کتنے گیا ہے, لڑے ہیں, جھگڑے ہیں, گولیاں چلائی ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگ تو جڑے ہے ہی دنیا دار نے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی فتنہ کہا ہے. اس لیے ضرورت کے مطابق ہر چیز اچھی ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا لوگوں نے اتنا مال دبایا ہے کہ آپ کو اگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے, لیکن مجھے پھر بھی کوئی فکر نہیں. ایسے دکان دی ساری, وہ میرا پارٹنر مر گیا, وہ سب کچھ دبا دے, کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن لکھوں روپے رہ کے بہ گئے. آپس میں جو نہ بانٹ لینے سانو کھ نہیں دیتے. میرا کوئی گھاٹا نہیں, مجھے اللہ کا الحمدللہ کام چل رہا ہے ٹھیک. اس لیے جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اللہ کے ذمہ رہنے دو. جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ وہ کام کریں. مال انسان خود نہ بھی کمائے تو اس کے پاس مال آتا ہے, لیکن علم اگر خود حاصل نہ کرے تو اس کے پاس علم نہیں آتا. اور پھر علم جب آ جاتا ہے تو پھر وہ چھا جاتا ہے, پھر وہ ختم نہیں ہوتا. مال جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب فإن العلم یبقى لا یزال. مینوں کی نقصان ہے دسو, اینے جڑے آفت ہوئے نکلے وہ لکھے ہوتے سارا کا سواب مینوں لبدا پیا. یہ مسجد بنانے لگے, نام بنایا جی, مسجد نہ بنایا جی.
یہ اللہ پاک کا فضل ہے، مسجد کی جگہ ہون بھی میرے نام ہے، بکم کلا لو میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان کے افراد سے بھی، اپنے علاقے کے ساتھ رغم ان کے نہ چاہنے کے باوجود الحمدللہ یہ مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ وہ سب بھی کرے گا، الحمدللہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا ثواب میرا، میں اس دن کہہ رہا تھا کہ لوگ آندے نے ہاتھی جیوں دا لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا، تے میں آنا مولوی جیوں دا لکھ دا تے سویا 10 لکھ دا، مریا ہے 10 لکھ دا، کیا گیا سوا لکھ دا نہیں، 10 لکھ دا نہیں، 10 کروڑ دا نہیں سمجھو۔ جب سب کی نیکیوں کا اجر ہمیں ملنا ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں بات نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم تو خوش ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کئی ادارے بنے ہوئے ہمارے شاگردوں نے بنایا، وہاں پڑھ پڑھ کے لوگ جا رہے ہیں، اور ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ہر طرف۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو بڑے کام کر رہے ہیں، اللہ برکتیں دے سب کو، معاونین کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی۔ تو یہ میرا جو ہے نا جی، میں نے آیت پڑھی تھی ابھی، اس کا بتانا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، علماء کرام کو کہتے ہیں اینا بھی فیکٹریاں لائیاں نے، اینا بھی دکاناں پائیاں نے۔ ایک جگہ پر یہ بچہ بیٹھا ہے، حافظ یحییٰ صاحب ہوتے تھے ہمارے شاگرد، یحییٰ اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن مجید سناتے تھے فجر کی نماز میں، تو کئی دفعہ مجھے کہتے تھی آج آخری سبق ہے، آخری قرآن مجید ختم کرنا ہے درس میں۔ وہاں میں نے ایک دن یہ آیت پڑھی، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے، اور بھی ماشاءاللہ میں گل ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ تجارت ہے، آپ نہیں مانتے۔ اگر آپ اسے تجارت سمجھتے ہو نا تو ہی چلنا اگے بڑھ کے کرو، آپ اسے تجارت سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نے فیکٹریاں لگائی ہیں، نیکیوں کی فیکٹریاں لگائی ہیں، اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں کہاں کون کو نیک عمال کر رہا ہے، اللہ ہمارے کھاتے میں بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے ہاتھی دی گل تے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تے مولوی دی ہے، مولوی جیوں دا لکھ دا تے مریا ہویا کروڑ دا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو کئی دفعہ پوچھتا ہوں، ایک دن ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، بھتیجے بھی بھائی بھی، ان کو دسو میرا کی نقصان ہوا ہے مولوی بن کے، تو تمہیں کی کمال ہے نام مولوی بن کے، کیا خیال ہے؟ عجیب گل ہی ہے نا۔ میں پھر اتنے سنا دی تھی جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا چنگا ہے ساڈا بھرا اعجاز، حافظ اعجاز مشہور ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی منڈا باہر کر لیا ہے ساڑھے شہر ہے نا، میرے دوست ہے بہت بڑے مالدار، حافظ صاحب جی کروڑاں روپیے ٹیکس دینے ہر مہینے، کروڑاں روپیے۔ وہ منڈا مینوں آندا ہے میں فلانے نو باہر کر لیا، میں فلانے نو باہر کر لیا، فلانے نو باہر کر لیا، فلانے نو باہر کر لیا، صرف 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ استاد محترم 50 لاکھ روپیہ یہ 6 مہینے پورا ہو جاتا ہے۔ بڑی گل ہے نا۔ کھانا کی ہے 2 روٹیاں، کھانا کیا ہے؟ جنہ میں سمجھتا ہوں ماڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، اور تگڑے لوگ جڑے نے وہ پرہیز ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منگن والے سب تو چنگا کھاندے نے، سب تو چوکھا کھاندے ہیں، یہ خیال ہے؟ صحت بھی انہوں نے ٹھیک ہوتی ہے، واک ہوتی رہتی سارا دن۔ ڈاکٹر لاندے نے 1 گھنٹے بعد 4 منٹ واک کرو، وہ آندے نے اسی پورا گھنٹہ واک کرو، ہر گھنٹہ ہی پورا واک میں ہی رہتا ہے، صحت بھی تندرست چنگی والی ٹھیک ٹھاک، کھاندے پیندے بھی جتوں ملے اتوں ہی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے نال وہ باتو کھاندے ہیں، تو کیڑی شے مگر روٹی مگر پیاز روٹی مگر۔ اللہ اللہ۔ اس لیے اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر توکل نہیں ہے ہمارا۔
اللہ اکبر. تو بہرحال 2 گروپ ہیں، آپ نے انتخاب کرنا ہے ان کا، اور پھر اپنی اولاد کے متعلق سنجیدہ محنت کریں، ان کو اس طرف لائیں. انشاءاللہ جس اولاد کا سانو سواب لب جانا بغیر کسی تعلق رشتے دے، تمہیں جمے ہون گے تو نہ لبے گا. ویسے ماشاءاللہ جدو بندہ مر جاتا ہے نا، پھر قرآن کی بڑی لوڑ پیندی ہے. میں مسجد مکرم میں ہوتا تھا، تو ایک بندہ آیا پہلی باری، مینوں نہیں سی پہلا پتا ہوتا یہ بھی گل ہوندی ہے. میرے کو پہلی باری آیا، حافظ صاحب تساں کنی باری قرآن پڑھے؟ مینوں نہیں پتا. نہیں سنیا ہے تسی قرآن بڑا پڑھتے ہو، تو کنی باری پڑھیا جی؟ میں دسیا تو مینوں نہیں پتا. نہیں پھر بھی نہیں پتا. نہیں جی اینا تھی پڑھتے رہتے ہو. میں تو اپنی گل کر جڑی تیری اصل گل ہے وہ مینوں دس کی ہے، تو چاہنا کی ہے؟ میں یہ چاہنا کہ جنہ تساں ہن تک پڑھیا نا وہ مینوں دے چھڑو، تسی تو پڑھتے ہی رہنا. تو کی کرنا ہے؟ میں اپنے ابے نوں بھیجنا. میں ابا تیرا نماز پڑھتا سی نہیں، میں پہلے نمازاں جمع کر دے. اللہ نے تو پوچھنا نماز کے متعلق پہلا نمازاں کر لو تھے کہ میں نمازاں کنیاں نے 5 میں پڑھتے ہو ہے آؤ پڑھنے ہیں. کنے جی ہو؟ 10 جی ہیں. سارے پڑھتے ہو؟ سارے پڑھے. میں تو 50 ہو گئی ہیں. پھر نمازاں 5 نے تھی 50 پڑھتے ہو. وہ نہیں جی نماز پھر اپنی اپنی پڑھنی پڑتی ہے. تو میں قرآن بھی اپنا پڑھنا پڑتا. مرنے کے بعد قرآن جی اچھے تو پھر کھلا کھاتا جناب، ہر تجھے دن آئے رہتے رہے. اللہ اکبر. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا فائدہ ہونا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے، تو پھر پڑھ لو انہوں. اور یہ بہانے ادھر جڑے نا کم نہیں ہونے کوئی بھی. جب اتنے کوئی شے ہی نہیں کول نہ ہونی، کام کتنے ہونا ہے. اس لیے عزیز بھائیوں، مال کی وجہ سے اب میں ترس آتا ہے. اللہ اکبر. مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں اللہ دے فضل نال سارے کام ہی کر لینا. کپڑے آخو سیوں دے میں سیوں دیاں گا، عمارت بنانی میں بنا دیاں گا، سویٹر اڑنا میں اڑنا گا، ماں نالا اڑنا میں اڑنا گا، روٹی پکانی میں پکا دیاں گا، سارے کام الحمدللہ کر دیں. لیکن مینوں میرے ماپیاں نے اس طرح کر کے تندور سے نہیں سی کھلا رہا. جی میں ویکھیا، میں تو ساما صاحب آئے، میں اما جی کا پتہ لینا، چلو چلیے اتنے. مینوں پورے عالم میں چوکی سے نا چنگا انگور نہ ملیا. میں میری ماں دے دند کوئی نہیں تو انگور کھائے گی، وہ دوجا تو پھل کھا نہیں سکتے. تو وہ چنگا جہا انگور لبھیے، وہ اتنے ایک ریڑھی سے لبھیا. تو میں گڈی کھلاری جناب. میں ادھر لے کے آیا تو شاما صاحب گڈی سی کوئی نہ. میں ادھر ادھر دھیان ماریا تو وہ منڈے کو کھلوتے تو منڈا روٹیاں لائے پیا. کون ہی جہاز کا منڈا؟ میں حیران ہو گیا، وہی جہاز کا منڈا ہے. وہ تمہیں کہڑے کام لگ؟ میں باہر جانا تو میں روٹیاں لانے کی جہاز کر رہے ہیں. شاباش بھائی. میرے پاس ایک دفعہ ایک مولانا صاحب اپنے ایک دوست کو لے کر آئے. آ کے پوچھے حافظ صاحب ساڈے واسطے اینا ملکاں میں جا کے رہنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ میں پوچھن آیا. میں کہڑے ملکاں جائے؟ میں کینیڈا ہونا ہوں تو میں پوچھن آیا. میں کدوں کدا اتنے ہونا ہے؟ 17 سال ہو گئے ماشاء اللہ. پھر بڑی چھتی مسئلہ پوچھنا آ گیا. تو 17 سال لگا کے ان مسئلہ پوچھنا. اللہ اکبر. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ اتنے پاکستان رہ کے تیرے جنہیں پیسے کسے نہیں کمائے؟ جی بڑے بڑے کمائے. تو میں پھر اتنے جان لگی. میں جو آپ کی قسمت ہے آپ کو ملنی ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ انسان تجھے اپنے پروردگار کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جس نے تو نہیں چاہا تو تجھے پیدا کر دیا، بنا دیا. لیکن پیدا بھی کیا تو سوا کا ایسے انداز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی اینا ہی غور کرو کہ اگر نک تھلے ہوتا تو منہ اڑتے ہوتا تو پھر کی بنتا؟
کیا خیال ہے؟ جہاں آنکھیں دونوں اس طرف ہوتی کان اتنے ہوں، کیا خیال ہے؟ جہاں لتاں اتنے ہوندیاں تے باقی تھلے ہوندے، اللہ کی مرضی جس طرح مرضی بنائے، لیکن مطلب سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اصل بیماری تمہاری یہ ہے کہ تمہیں دنیا محبوب ہو گئی اور آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت یاد ہی نہیں ہے۔ آخرت کو بھلا دینے کی وجہ سے آپ بھول چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے مقام سے بھی ناواقف کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہی ہوں جس کے لیے اللہ کئی قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سب سے اچھا بنایا ہے، لیکن میں کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔